أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لفظ جبار کے حوالے سے گزشتہ خطبے میں نے جو اس لفظ کی وضاحت خدا تعالی کی ذات کے تعلق میں اور بندے کے تعلق میں کی تھی کہ جب یہ اللہ تعالی کے لیے استعمال ہو، یہ لفظ اللہ تعالی کی صفت کے طور پہ استعمال ہو تو اس کا مطلب اصلاح کرنے والا ہوتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا بھی اسی وجہ سے سکھائی ہے جو ہر مسلمان نماز پڑھتے ہوئے دو سجدوں کے درمیان کرتا ہے کہ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورزقنی ورفعنی، کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، وجبرنی اور میرے بگڑے کام سنوار دے، اور مجھے رزق عطا فرما اور میرے درجات بلند فرما. یعنی وجبرنی کے حوالے سے میری روحانی، جسمانی، مادی جتنے بھی معاملات ہیں ان کی اصلاح فرما اور میرے سب کام اس حوالے سے سنوارتا چلا جائے. یہ دعا یقیناً اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کی بھیک خدا تعالیٰ سے مانگیں اور اس حالت سے بچنے کی کوشش کریں جب یہ خدا کو بھولنے والے انسان کو اس لفظ کے ان معنی کا حامل بنا دیتا ہے جس میں حد سے زیادہ بڑھنے والا، سختی کرنے والا، باغی اور سرکش ہو جاتا ہے انسان. اور خاص طور پر نبیوں کی مخالفت کرنے والے اس زمرے میں شمار ہوتے ہیں. اس وقت میں اصلاح کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چند الہامات اور اقتباسات پیش کروں گا.
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک الہام ہے کہ توبو و اصلحوا وإلی اللہ توجہوا، یعنی توبہ کرو. حضرت مسیح علیہ السلام نے خود اس کا ترجمہ فرمایا ہے، توبہ کرو اور فسق و فجور اور کفر اور معصیت سے باز آؤ اور اپنے حال کی اصلاح کرو اور خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یہ الہام 1883 کا ہے، یعنی جب آپ نے پہلی بیعت لی ہے اس سے تقریباً 6 سال پہلے کا. زمانے کی حالت کا نقشہ بھی بیان ہوتا ہے اس میں کہ اپنی اصلاح کے لیے خدا کی طرف توجہ کرو. اس زمانے میں بھی دین کے ہمدرد جو تھے اس بات سے فکر مند تھے کہ اسلام کی کیا حالت ہو رہی ہے. تو اس جری اللہ کے ذریعے سے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، جسے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی اصلاح کے لیے بھیجنا تھا، یہ پیغام دیا کہ خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. خدا تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ چکی ہے. مسلح جس کا پیش گوئی تھی، جس مسیح و مہدی کے آنے کی پیش گوئی تھی، وہ دعویٰ کرنے والا ہے اس کے آنے پر کفر نہ کرنا. آج بھی مسلمان صرف فکر مندی کا اظہار کرتے ہیں. اس طرف توجہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی حاصل ہو. آج مسلمانوں کی حالت اور زلزلوں اور آسمانی آفات پر صرف فکر جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اگر عملی حالتیں نہ بدلیں. کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر بھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ الذین تابوا واصلحوا اولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. جو لوگ توبہ کریں گے اور اپنی حالت کو درست کر لیں گے تب میں بھی ان کی طرف رجوع کروں گا اور میں تواب اور رحیم ہوں. بس یہ مخالفین احمدیت کے لیے بھی قابل غور ہے. یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے. خدا تعالیٰ سے کوئی لڑ نہیں سکتا. جماعت احمدیہ کی تاریخ اور جماعت کی ترقی اب ان مخالفین کے لیے کافی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں کھولے اور اب اس مخالفت سے باز آتے ہوئے اس مسیح و مہدی کے ہاتھ مضبوط کرنے کی اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے ہر فرد کو توفیق دے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحم کی چادر میں آتے ہوئے اپنی دنیا و آخرت سنوارنے والے بنے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو تو امت محمدیہ کی حالت کی ایسی فکر تھی کہ ہر وقت اس دعا میں لگے ہوئے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عزت و عظمت قائم کرنا آپ کی زندگی کا مقصد تھا. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دعا الہاماً یہ بھی سکھائی کہ رب اصلح امت محمد، کہ اے میرے رب امت محمدیہ کی اصلاح کر. یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ جو آپ سے کیا، یہ دعا جو آپ کو سکھائی، یہ اس لیے سکھائی کہ یہ اس کی قبولیت ہو. اور انشاءاللہ تعالی ہم مایوس نہیں. امت محمدیہ بھی تمام کی تمام یا اکثریت اس مسیح محمدی کے جھنڈے تلے جمع ہوگی. قرائن بتا رہے ہیں
کہ اب وہ وقت قریب ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہونے والا ہے. لیکن وہ علماء اور رہنما جو عوام الناس کوئی غلط رہنمائی کر رہے ہیں ان کو فکر کرنی چاہیے کہ اگر وہ لوگ اپنی اصلاح نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ سکتے ہیں. ایک طرف تو خود کہتے ہیں کہ زمانہ مسیح کی آمد کا منتظر ہے، بلکہ بے چین ہیں، لیکن جس کا دعویٰ ہے اسے نہ صرف خود قبول نہیں کر رہے بلکہ دوسروں کی غلط رہنمائی کر رہے ہیں، ان کو بھی ورلاتے اور ڈراتے ہیں. پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم جو جماعت کی مخالفت میں بھی بڑے ہوئے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد ان کا نام ہے، وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اصل اور محکم اساس گزشتہ 400 سال کی تاریخ پر قائم ہے، جو گواہی دیتی ہے کہ پچھلی 4 صدیوں کے دوران میں تجدید دین کا سارا کام بر عظیم پاک و ہند میں ہوا، اور اس عرصے میں تمام مجددین اعظم اس خطے میں پیدا ہوئے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مشیت ایزدی اور حکمت خداوندی میں کوئی طویل المیعاد منصوبہ اس خطۂ ارض کے ساتھ وابستہ ہے. تو بات کھل کر تو انہوں نے نہیں کی، لیکن صاف واضح ہے اس بیان سے کہ ان کے نزدیک بھی خاتم الخلفاء اور مسیح موعود اس خطے میں آنے کی آثار نظر آتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت جب ایک دعویٰ کرنے والے نے دعویٰ کر دیا، آسمانی اور زمینی نشانات اس کی تائید میں کھڑے ہیں، تو پھر آنکھیں بند کر کے اس کی مخالفت کیوں تلے ہوئے ہیں؟ اصل میں دنیا داری نے ان لوگوں کی آنکھوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں. اصل میں یہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پڑھ لکھ کر گنوایا ہے، بظاہر عالم ہے لیکن خدائی اشاروں کو نہیں سمجھتے، بلکہ دیکھنے کے باوجود انکار کرتے ہیں. اپنی آنکھوں سے یہ لوگ پردے ہٹانا نہیں چاہتے. یہ لوگ سمن بکمن امیون کے مصداق بنے ہوئے ہیں، بہرے گونگے اور اندھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بظاہر علم کی روشنی دی ہے، لیکن اس علم نے ان کو روشنی کا مینار بنانے کے بجائے مسیح موعود کی مخالفت کی وجہ سے بدترین مخلوق بنا دیا ہوا ہے، جیسا کہ اس زمانے کے بعض علماء کے بارے میں حدیث بھی ہے. بس اگر ان کے دل صاف ہیں، اگر واقعی امت مسلمہ کا درد رکھتے ہیں، تو خالص ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی اصلاح اور رہنمائی کی دعا مانگیں، ورنہ یہ خود بھی یوں ہی بھٹکتے رہیں گے اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی بھٹکاتے رہیں گے. اور کوئی مسیح ان کی مسیحائی کے لیے نہیں آئے گا، ان کو ان پریشانیوں سے نجات دلانے کے لیے نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ قوم کی بھی اصلاح کرے اور سچے اور جھوٹے کا فرق یہ پہچان سکیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات واضح طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نظر آ رہی ہیں، اور یہ خدا تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا اور آپ کو فتح و کامیابی کی خوشخبری دی تھی اور بے شمار دفعہ دی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواب اور الہام کا ذکر کرتے ہوئے جو 1893 کا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اول گویا کوئی شخص مجھ کو کہتا ہے کہ میرا نام فتح اور ظفر ہے، اور پھر یہ الفاظ زبان پر جاری ہوئے، اصلح اللہ امری کلہ،
یعنی خدا تعالیٰ میرے تمام کام درست کر دے۔ کیا آپ کا یہ دعویٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح و ظفر کی نوید سنائی ہے اور آپ کی وفات کے 100 سال کے بعد تک بھی اللہ تعالیٰ کا آپ کی جماعت کے ساتھ یہ سلوک جو ہے ترقی کی طرف جو منزلیں طے ہو رہی ہیں، اس بات کا کافی ثبوت نہیں ہے، یہ کافی دلیل نہیں ہے کہ آپ ہی اس زمانے میں خدا تعالیٰ کے سچے فرستادہ ہیں؟ اللہ دنیا کی آنکھیں کھولے اور وہ کسی تباہی کو آواز دینے کے بجائے جلد قبول کرنے والوں میں شامل ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک الہام ہے کہ اصلح بینی و بین اخوتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ الہام کہ اصلح بینی و بین اخوتی، اس کے یہ معنی ہیں کہ اے میرے خدا مجھ میں اور میرے بھائیوں میں اصلاح کر۔ یہ الہام در حقیقت تتمہ ان الہامات کا معلوم ہوتا ہے جن میں خدا تعالیٰ نے اس مخالفت کا انجام بتلایا ہے اور وہ یہ الہام ہے، اس مخالفت کا انجام بتلایا ہے اور وہ الہام ہے خروا علی الاذقان سجدا ربنا اغفر لنا انا كنا خاطئین تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان كنا لخاطئین لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یعنی بعض آپ خود لکھتے ہیں کہ یعنی بعض سخت مخالفوں کا یہ انجام ہوگا کہ وہ بعض نشان دیکھ کر خدا تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گریں گے کہ اے ہمارے خدا ہمارے گناہ بخش، ہم خطا پر تھے، اور مجھے مخاطب کر کے کہیں گے، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے مخاطب کر کے کہیں گے کہ بخدا خدا نے ہم پر تجھے فضیلت دی اور تجھے چن لیا اور ہم غلطی پر تھے کہ تیری مخالفت کی۔ اس کا جواب یہ ہوگا کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، خدا تمہیں بخش دے گا، وہ ارحم الراحمین ہے۔ یہ اس وقت ہوگا کہ جب بڑے بڑے نشان ظاہر ہوں گے، آخر سعید لوگوں کے دل کھل جائیں گے اور وہ دل میں کہیں گے کہ کیا کوئی سچا مسیح اس سے زیادہ نشان دکھلا سکتا ہے، یا اس سے زیادہ اس کی نصرت اور تائید ہو سکتی تھی؟ تب یک دفعہ غیب سے قبول کے لیے ان میں طاقت پیدا ہو جائے گی اور وہ حق کو قبول کر لیں گے۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کسی کو بھی سخت نشان دکھانے سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننے کی عقل عطا فرمائے، آپ کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ حق کو قبول کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، کہ اور انہوں نے اللہ سے فتح مانگی اور ہر جابر دشمن ہلاک ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ سنت اللہ ہے کہ مامور من اللہ ستائے جاتے ہیں، دکھ دیے جاتے ہیں، مشکل پر مشکل ان کے سامنے آتی ہے، نہ اس لیے کہ وہ ہلاک ہو جائیں بلکہ اس لیے کہ نصرت الہی کو جذب کریں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی مکی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے بالمقابل مدنی زندگی کے بالمقابل دراز ہے، یعنی لمبی ہے۔ چنانچہ مکے میں 13 برس گزرے اور مدینے میں 10 برس، جیسا کہ اس آیت سے پایا جاتا ہے۔ ہر نبی اور مامور من اللہ کے ساتھ یہی حال ہوا ہے کہ اوائل میں دکھ دیا گیا ہے، مکار، فریبی، دکاندار اور کیا کیا کہا گیا ہے۔ یہی کچھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا اور کہا جاتا ہے۔ کوئی برا نام نہیں ہوتا جو ان کا نہیں رکھا جاتا۔ وہ نبی اور مامور ہر ایک بات کی برداشت کرتے اور ہر دکھ کو سہ لیتے، لیکن جب انتہا ہو جاتی ہے تو پھر بنی نوع انسان کی ہمدردی کے لیے دوسری قوت ظہور پکڑتی ہے۔ اسی طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کا دکھ دیا گیا ہے اور ہر قسم کا برا نام آپ کا رکھا گیا ہے۔
آخر آپ کی توجہ اس نے زور مارا اور وہ انتہا تک پہنچی جیسا استفتحو سے پایا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوا وخاب کل جبار عنید، تمام شریروں اور شرارتوں کے منصوبے کرنے والوں کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ توجہ مخالفوں کی شرارتوں کے انتہا پر ہوتی ہے، کیونکہ اگر اول ہی ہو تو پھر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مکے کی زندگی میں حضرت احدیت کے حضور گرنا اور چلانا تھا۔ وہ اس حالت تک پہنچ چکا تھا کہ دیکھنے والوں اور سننے والوں کے بدن پر لرزہ پڑ جاتا ہے، مگر آخر مدنی زندگی کے جلال کو دیکھو کہ وہ شرارتوں میں سرگرم اور قتل اور اخراج کے منصوبوں میں مصروف رہتے تھے۔ سب کے سب ہلاک ہوئے اور باقیوں کو اس کے حضور عاجزی اور منت کے ساتھ اپنی خطاؤں کا اقرار کر کے معافی مانگنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر بھی رحم کرے، جس کی اکثریت اپنی اس تاریخ کو دیکھتے ہوئے، ان واقعات کو دیکھتے ہوئے مظلوم بننے کے بجائے ظالم بنتے ہوئے ظلم کے قریب جا رہی ہے اور امام وقت کو بھی نہیں پہچانتی۔ یہ مثال حضرت مسیح علیہ السلام نے اس لیے دی ہے کہ اس زمانے میں بھی یہی حال ہو رہا ہے۔ ایک مسلمان مسیح و مہدی کو نہیں مان رہے، غیر مسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو اس طرح کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہر مذہب اور ہر قوم کو اگر اصلاح نہ ہو تو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نہایت خیر خواہی سے کہہ رہا ہوں، خواہ کوئی میری باتوں کو نیک زنی سے سنے یا بد زنی سے، مگر میں کہوں گا کہ جو شخص مصلح بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ پہلے خود روشن ہو اور اپنی اصلاح کرے۔ یہ جو آج کل اصلاح کرنے والے بنے ہوئے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے، دیکھو یہ سورج روشن ہے، پہلے اس نے خود روشنی حاصل کی ہے۔ میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ ہر ایک قوم کے معلم نے یہی تعلیم دی ہے، لیکن اب دوسرے پر لاٹھی مارنا آسان ہے لیکن اپنی قربانی دینا مشکل ہو گیا ہے۔ بس جو چاہتا ہے کہ قوم کی اصلاح کرے اور خیر خواہی کرے وہ اس کو اپنی اصلاح سے شروع کرے۔ قدیم زمانے کے رشی اور اوتار جنگلوں اور بنوں میں جا کر اپنی اصلاح کیوں کرتے تھے؟ وہ آج کل کے لیکچرروں کی طرح زبان نہ کھولتے تھے جب تک خود عمل نہ کر لیتے تھے۔ یہی خدا تعالیٰ کے قرب اور محبت کی راہ ہے۔ جو شخص دل میں کچھ نہیں رکھتا اس کا بیان کرنا پر نالے کے پانی کی طرح ہے جو جھگڑے پیدا کرتا ہے، اور جو نور معرفت اور عمل سے بھر کر بولتا ہے وہ بارش کی طرح ہے جو رحمت سمجھی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری نصیحت پر عمل کرو، جو شخص خود زہر کھا چکا ہے وہ دوسروں کے زہر کا کیا علاج کرے گا؟ اگر علاج کرتا ہے تو خود بھی مرے گا اور دوسروں کو بھی ہلاک کرے گا، کیونکہ زہر اس میں اثر کر چکا ہے اور اس کے خواص چونکہ قائم نہیں رہے، اس لیے اس کا علاج بجائے مفید ہونے کے مضر ہوگا۔ غرض جس قدر تفرقہ بڑھتا جاتا ہے اس کا باعث وہی لوگ ہیں جنہوں نے زبانوں کو تیز کرنا ہی سیکھا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک پاک ہونے کا یہ عمدہ طریق ہے اور ممکن نہیں کہ اس سے بہتر کوئی اور طریق مل سکے کہ انسان کسی قسم کا تکبر اور فخر نہ کرے، نہ علمی، نہ خاندانی، نہ مالی۔ جب خدا تعالیٰ کسی کو آنکھ عطا کرتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ ہر ایک روشنی جو ان ظلمتوں سے نجات دے سکتی ہے وہ آسمان سے ہی آتی ہے، اور انسان ہر وقت آسمانی روشنی کا محتاج ہے۔ آنکھ بھی دیکھ نہیں سکتی جب تک سورج کی روشنی جو آسمان سے آتی ہے نہ آئے۔ اسی طرح باطنی روشنی جو ہر ایک قسم کی ظلمت کو دور کرتی ہے اور اس کی بجائے تقوی اور طہارت کا نور پیدا کرتی ہے، آسمان ہی سے آتی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ انسان کا تقوی، ایمان، عبادت، طہارت سب کچھ آسمان سے آتا ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے۔ وہ چاہے تو اس کو قائم رکھے اور چاہے تو دور کر دے۔ بس سچی معرفت اسی کا نام ہے کہ انسان اپنے نفس کو مصلوب اور لا شے محض سمجھے، یعنی کچھ بھی نہ سمجھے، اور آستانہ الوہیت پر گر کر انکسار اور عجز کے ساتھ خدا تعالیٰ کے فضل کو طلب کرے۔
اور اس نور معرفت کو مانگے جو جذبات نفس کو جلا دیتا ہے اور اندر ایک روشنی اور نیکیوں کے لیے قوت اور حرارت پیدا کرتا ہے۔ پھر اگر اس کے فضل سے اس کو حصہ مل جاوے اور کسی وقت کسی قسم کا بست اور شرح صدر حاصل ہو جاوے، دل کی تسلی ہو جاوے، تو اس پر تکبر اور ناز نہ کرے، بلکہ اس کو فروتنی اور انکسار میں اور بھی ترقی کرے، کیونکہ جس قدر وہ اپنے آپ کو لا شے سمجھے گا اسی قدر کیفیات اور انوار خدا تعالیٰ سے اتریں گے جو اس کو روشنی اور قوت پہنچائیں گے۔ اگر انسان یہ عقیدہ رکھے گا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی اخلاقی حالت عمدہ ہو جائے گی۔ دنیا میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا بھی تکبر ہے اور یہی حالت بنا دیتا ہے۔ پھر انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ دوسرے پر لعنت کرتا ہے اور اسے حقیر سمجھتا ہے۔ آج کل کے جو علماء ہیں ان کا یہی حال ہے۔ بس اپنی اصلاح کے لیے وہی طریق اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے گئے ہیں، اور عاجزی اور انکساری کو اختیار کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ ورنہ اگر اپنے زور بازو پر بھروسہ ہے، اپنے علم کو ہی سب کچھ سمجھا جائے، تو وہ ایسے لوگ پھر سرکش اور جابر تو کہلا سکتے ہیں، اصلاح یافتہ یا اللہ تعالیٰ کی صفت سے فیض نہیں پا سکتے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک جگہ، اصلاح کا طریق ہمیشہ وہی مفید اور نتیجہ خیز ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اذن اور ایما سے ہو۔ اگر ہر شخص کی خیالی تجویزوں اور منصوبوں سے بگڑی ہوئی قوموں کی اصلاح ہو سکتی تو پھر دنیا میں انبیاء علیہم السلام کے وجود کی کچھ حاجت نہ رہتی۔ جب تک کامل طور پر ایک مرض کی تشخیص نہ ہو اور پھر پورے وثوق کے ساتھ اس کا علاج معلوم نہ ہو لے، کامیابی علاج میں نہیں ہو سکتی۔ اسلام کی جو حالت نازک ہو رہی ہے وہ ایسے ہی طبیبوں کی وجہ سے ہو رہی ہے جنہوں نے اس کی مرض کو تو تشخیص نہیں کیا، اور جو علاج اپنے خیال میں گزرا اپنے مفاد کو مد نظر رکھ کر شروع کر دیا۔ مگر یقیناً یاد رکھو کہ اس مرض اور علاج سے یہ لوگ محض ناواقف ہیں۔ اس کو وہی شناخت کرتا ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اسی غرض کے لیے بھیجا ہے، اور وہ میں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اس کو وہی شناخت کرتا ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اسی غرض کے لیے بھیجا ہے، اور وہ میں ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ خوب یاد رکھو کہ قلوب کی اصلاح اسی کا کام ہے جس نے قلوب کو پیدا کیا ہے، دلوں کی اصلاح اسی کا کام ہے جس نے دلوں کو پیدا کیا ہے۔ نرے کلمات اور چرب زبانیاں اصلاح نہیں کر سکتی، بلکہ ان کلمات کے اندر ایک روح ہونی چاہیے۔ بس جس شخص نے قرآن شریف کو پڑھا اور اس نے اتنا بھی نہیں سمجھا کہ ہدایت آسمان سے آتی ہے تو اس نے کیا سمجھا؟ علم یاتکم نذیر، یعنی کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کا جب سوال ہوگا تو پتہ لگے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ فارسی کا ایک مصرع لکھا ہے کہ خدا را بخدا توان شناخت، کہ خدا کو خدا کے ذریعے ہی پہچانا جا سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اور یہ ذریعہ بغیر امام کے نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے تازہ پر تازہ نشانوں کا مظہر اور اس کی تجلیات کا مورد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ من لم یعرف امامہ زمانے ہی فقد ماتا میتت الجاہلیہ، یعنی جس نے زمانے کے امام کو شناخت نہیں کیا وہ جہالت کی موت مر گیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی اس امام کو ماننے کی توفیق دے تاکہ اللہ تعالیٰ کے انظار سے ہی لوگ بچ سکیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو خطبے سنتے ہیں غیر جماعت، اس کے بعد دکھتے بھی ہیں، بعض متاثر ہوتے ہیں لیکن خوف کی وجہ سے قبول نہیں کر سکتے۔ کئی ایسے ہیں جن کو ہمارے MTA کے ذریعے سے سننے کی وجہ سے بہت سے پروگرام قبولیت کا اللہ تعالیٰ موقع بھی دے رہا ہے، فضل فرما رہا ہے۔ تو ان کو دنیا کے خوف کے بجائے اب زمانے کی آواز کو دیکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اس پکار آواز کو سننا چاہیے جو مسیح و مہدی کے ذریعے سے ان تک پہنچ رہی ہے۔
ہمیں بھی جو اس زمانے کے امام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں حقیقت میں اپنی اصلاح کی کوشش کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ، عاجزی سے خدا تعالیٰ کے حضور جھکنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے اس نور سے فیض پانے والے ہوں جو ہمارے دلوں کو ہمیشہ روشن رکھے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله